بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: شادی کے بعد میاں بیوی کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ جواب: ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اور عزت۔ سوال: انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے کون سی بیماری بڑھ رہی ہے؟ جواب: ذہنی دباؤ اور ڈپریشن۔ سوال: سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبریں پھیلانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: فتنہ اور گناہ کہا جاتا ہے۔ سوال: آج کل نوجوانوں کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ جواب: تعلیم اور مثبت سوچ کی۔ سوال: آپ یہ بتائیں کہ کس وجہ سے فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے؟ جواب: عدم برداشت، خود غرضی اور مغربی تقلید سے۔ سوال: آج کل طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ جواب: صبر کی کمی اور ایک دوسرے کے حقوق نہ دینا۔ سوال: فیشن پرستی کے کیا نقصانات ہیں؟ جواب: وقت اور پیسے کا ضیاع، تکبر اور حسد میں اضافہ۔ سوال: انٹرنیٹ سے سب سے زیادہ فائدہ کس چیز میں اٹھایا جا سکتا ہے؟ جواب: تعلیم اور روزگار میں۔ سوال: دنیا کا سب سے پہلا مسلمان ملک کون سا ہے جس نے پاکستان کو تسلیم کیا؟ جواب: ایران۔ سوال: سب سے پہلا کعبہ کس نے بنایا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ سوال: وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے کبھی نہیں گرتے؟ جواب: بیری کا درخت۔ سوال: جھوٹے وعدے کرنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: وہ منافقین میں شمار ہوتا ہے۔ سوال: نماز کے بغیر انسان کے اعمال کا کیا ہوگا؟ جواب: سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سوال: قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ جواب: خود اللہ تعالیٰ نے۔ سوال: نوجوانوں میں ڈپریشن بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جواب: بے روزگاری، مقابلے کا دباؤ اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال۔ سوال: آج کل سب سے عام اور زیادہ نشہ کون سا ہے؟ جواب: موبائل اور انٹرنیٹ کا نشہ۔ سوال: تعلیم کے بغیر معاشرہ کیسا ہے؟ جواب: پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ۔ سوال: کرونا وائرس کی وبا نے سب سے زیادہ کس شعبے کو متاثر کیا؟ جواب: صحت اور تعلیم کے شعبے کو۔ سوال: آن لائن تعلیم کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جواب: عملی اور سماجی تربیت کی کمی۔ سوال: آج کل مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جواب: کرپشن اور وسائل کی غلط تقسیم۔ سوال: سوشل میڈیا پر جھوٹی شہرت حاصل کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: فیک فیم۔ سوال: آج کل سب سے زیادہ کون سی بیماری عام ہو رہی ہے؟ جواب: شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں۔ سوال: کس صحابی کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلا فرض کیا گیا عمل کون سا ہے؟ جواب: نماز کا عمل۔ سوال: کن جانوروں کے پاؤں پاک ہوتے ہیں؟ جواب: جو شرعی طور پر حلال ہوں، جیسے بکری، گائے، بھینس، اونٹ، بھیڑ اور ہرن وغیرہ۔
سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ کیا بنی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور محبت۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: 3 بیٹے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ سوال: مومن کے کون سے عمل سے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور گناہ معاف کر دیتا ہے؟ جواب: آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفار کرنا۔ سوال: سب سے پہلے قلم سے لکھنے کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام۔ سوال: ایسی کون سی 5 علامات ہیں جن کے ذریعے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے یا نہیں؟ جواب: قرآن و سنت میں جادو کا ذکر ضرور ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 اور اس کا اثر بھی ثابت ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچتا۔ 5 عام علامات جن سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جادو کا اثر ہے، علماء و معالجین کے تجزیے کے مطابق: نمبر 1، نماز اور قرآن سے بیزاری۔ قرآن مجید کی تلاوت سن کر گھبراہٹ، نیند یا بے چینی محسوس ہونا۔ نمبر 2، بار بار برے خواب یا ڈراؤنے خواب، سانپ، بچھو یا خوفناک چیزیں نظر آنا۔ نمبر 3، بے وجہ بیماری یا درد، ڈاکٹروں کے علاج کے باوجود وجہ نہ ملنا اور بیماری برقرار رہنا۔ نمبر 4، گھر میں عجیب مسائل، میاں بیوی میں بلا وجہ جھگڑے، کاروبار میں رکاوٹ، کام بن کر رک جانا۔ نمبر 5، نفسیاتی دباؤ یا تنہائی کا خوف، اچانک غصہ، اداسی، تنہائی پسند ہو جانا یا خودکشی کے خیالات آنا۔ اہم وضاحت: یہ صرف علامات ہیں، حتمی فیصلہ نہیں۔ کبھی کبھار یہی علامات عام بیماریوں، ڈپریشن یا معاشرتی مسائل کی وجہ سے بھی آتی ہیں۔ اس لیے کسی بھی معاملے میں ماہر ڈاکٹر سے علاج کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کے مطابق رقیہ شرعیہ کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی شفا بھی اتاری ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ کہاں دیا گیا تھا؟ جواب: میدان عرفات میں۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلی عبادت کس نبی نے کی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ فضیلت والی رات کون سی ہے؟ جواب: لیلۃ القدر کی رات۔ عزیز برادران اسلام، اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کوئز انفو 27 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھو۔ اللہ حافظ۔